اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے قوانین و ضوابط بنائے ہیں، ثابت، غیر متغیر، غیر قابل تبدل و تحول، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت اللہ کہا گیا ہے اور جمع اس کی ہے سنن، سنن الہی، ہدایت انسان کے لیے۔ سنن الہی میں سب سے بنیادی سنت و اہم سنت حق و باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے ایک راستہ حق کے نام پر مقرر کیا ہے، تفصیلات و جزیات کے ساتھ، اور اس کے بالمقابل ایک راستہ ہے بنام باطل۔ ان دونوں کی تفصیلات، جزیات و خصوصیات قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ حق کا قانون یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے باعث ثبات ہے، باعث بقا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی صورت میں، شریعت مقدسہ کی صورت میں مقرر کیا ہے، اور اس کی تفصیلات اوامر کی صورت میں، نواہی کی صورت میں انسان کے سامنے پیش کی ہیں، بیان کی ہیں۔ اور یہ حق جب انسانوں کے درمیان آتا ہے، حق کے ہمراہ باطل سر اٹھاتا ہے۔ اس کو تشبیہ کے ساتھ و تمثیل کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تفصیل و توصیف کی زبان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تمثیل کی زبان میں باطل کو جفا، میل کچیل، باطل کو ضبط، جھاگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور توصیف کی صورت میں باطل کو زہوق و زاہق ذکر کیا گیا ہے، وہ چیز جو جانے والی ہے، جسے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے جس کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز جو جانے والی ہے، وہ انسانی حیات پہ زیادہ سایہ فگن ہے، زیادہ حکم فرما ہے، اس کی فرمان روائی زیادہ ہے، اور اس کے سائے میں انسان زیادہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ چیز جو پائیدار کہی گئی ہے وہ نادر ہے، وہ کم ہے انسان کی حیات میں، حق۔ اس کی وجوہات قرآن کریم نے یہ ذکر فرمائی ہیں کہ حق کو کتمان کیا جاتا ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور حق کو سرکوب کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، پنہان رکھا جاتا ہے مفادات کی خاطر۔ اس وجہ سے حق سے لوگ دور ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، اور باطل سے زیادہ قریب اور آشنا ہیں باطل سے۔ یہ وجہ ہے کہ حق ہوتے ہوئے لوگ باطل پر عمل پیرا ہیں، باطل کے ساتھ زیادہ سروکار ہے لوگوں کا۔
حق کا قانون یہ ہے کہ باطل اور حق کا کہ جب حق آئے گا تو باطل نے جانا ہے. جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا ہے اور باطل چلا گیا ہے. حق کے آنے سے باطل جائے گا. اگر پیروان حق، مبلغین حق و مروجین حق حق کو لائیں نہیں، حق کی ترویج نہ کریں، تبلیغ نہ کریں، تو باطل اپنی جگہ پر قائم رہے گا، بلکہ حق کی جگہ پر باطل آ جائے گا، حکم فرما ہوگا. بس ایک قانون یہ ہے کہ حق کے آنے سے باطل نے جانا ہے. اگر حق نہ آیا، حق چھپایا گیا، حق کی ملاوٹ، حق کے اندر ملاوٹ کی گئی اور حق میں کھوٹ پیدا کر دی گئی، حق کو سرکوب کیا گیا، دحض کیا گیا حق کو، تو پھر اس کی جگہ پر باطل آ جائے گا. حق کے آنے کے لیے قرآن کریم نے ایک اور قانون ذکر کیا ہے، باطل کے خاتمے کے لیے و حق کے آنے کے لیے، کہ یہ چھپا ہوا حق، مکتوم حق، یا جس کے اندر باطل کی ملاوٹ کر دی گئی ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ باطل اور حق اگر خالص ہوتے تو ان کی پہچان میں کوئی مشکل نہیں ہے. باطل خالص ہو اور اس میں حق نہ ہو، اور حق خالص ہو اس میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو، دونوں کو انسان بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ دونوں خالص حالت میں موجود نہیں ہیں. حق کے خالص نہیں ہے، وہ باطل خالص نہیں ہے. حق کے اندر باطل اور باطل کے اندر حق ملا ہوا ہے. اس لیے امور مشتبہ ہیں اور انسان حیرت میں ہے اس تشابہ کی وجہ سے. اگر یہ حق چھپایا گیا ہے، ملاوٹ کی گئی ہے اور سرکوب کیا گیا ہے، سرنگون کیا گیا ہے باطل دلیلوں کے ذریعے سے اور باطل ذریعوں سے، اس کے مقابلے میں اب حق نے قیام کرنا ہے، باطل کو ختم کرنا ہے. باطل کے اظہار کی ضرورت ہے، حق کے اظہار کی ضرورت ہے، حق کے غلبہ کی ضرورت ہے، اور حق کو باطل کے اوپر غلبہ دینے کی ضرورت ہے. غلبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ذکر کیا کہ کس طرح سے باطل پر حق کا غلبہ ہوگا. باطل کا غلبہ کیسے ہوا ہے بتا دیا ہے کہ مفاد پرست، پیشہ ور، دین فروش افراد باطل پرستوں کے ساتھ مل کر چھپاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، حق کی تدہیس کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. یہ وجوہات باعث بنتی ہیں کہ باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے. خوب اس سے اب مغلوب حق کو نکال کر غلبہ دینا ہے اور باطل کو سرکوب کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ انبیاء میں آیا 18 میں، سورہ انبیاء آیا نمبر 18 میں ہے. آیا 18 میں ہے کہ آیا 17 میں ہے، لو ارادنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون وَلَهُ من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اس آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکیں گے. بل نقذف بالحق علی الباطل. قذف پھینکنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو زور سے کسی دوسری چیز کے اوپر پھینکنا. تہمت کو بھی اسی وجہ سے قذف کہتے ہیں، چونکہ
ایک نابجا تہمت دوسرے کے اوپر، دوسرے کے کردار کے اوپر، شخصیت کے اوپر پھینکی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کیچڑ اچھالنا یا کیچڑ پھینکنا، چونکہ اس کے اندر شدید ضرب ہوتی ہے تہمت کے اندر، اس لیے تہمت لگانے کو بھی قذف کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو متہم کرے فساد میں، وہ فساد جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس اتہام کو قذف کہتے ہیں۔ مثلا نعوذ باللہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کو یا مرد کو تہمت لگائی زنا کی، نعوذ باللہ، اس کو اصطلاح شریعت میں قذف کہتے ہیں۔ قذف یعنی اس نے ایک ضرب لگائی ہے شدید اس کے کردار کے اوپر۔ قذف کسی چیز کو اس طرح پھینکنا، مارنا پتھر کی طرح جس سے اسے چوٹ آئے یا جس سے آواز نکلے۔ بعض چیزیں رکھی جاتی ہیں، بعض پھینکی جاتی ہیں۔ قذف پھینکنے کو کہتے ہیں، زور کے ساتھ دھکا دے کر، دھکیل کے پھینکنا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکیں گے، ماریں گے، قذف کریں گے۔ فَيَدْمَغُهُ، اور حق باطل کو دمغ کرے گا۔ یدمغہ دماغ سے ہے، دماغ، دمغہ یا ادمغہ چوٹ لگانے کو کہتے ہیں، ایسی چوٹ سر پر جو دماغ تک پہنچ جائے۔ دماغ انسان کی کھوپڑی میں موجود گودا یا چربی جو بھی ہے، چربی تو نہیں ہے، چربی نما الگ مادہ ہے جسے مغز کہا جاتا ہے۔ ایسی ضرب جو سر کی ہڈی کو توڑ کر، کھوپڑی کو توڑ کر اس مغز تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں دمغ۔ ایسی چوٹ جو دماغ کو چیر دے، چونکہ ایسی چوٹ سے سر پھٹ جاتا ہے، دماغ نکل جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ادمغہ یا دمغہ، دماغ کی چوٹ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ہم اس طرح حق کو باطل کے اوپر ماریں گے، زور سے قذف کریں گے کہ باطل کا سر پھٹ جائے گا اور چوٹ اس کے دماغ تک جائے گی، یعنی مہلک ضرب لگائیں گے، دمغ کریں گے، حق کے ذریعے باطل کو چوٹ لگائیں گے، مہلک چوٹ جس سے باطل کی ہلاکت ہو جائے گی، باطل نابود ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کو باطل پر پھینکیں گے اور حق باطل کے سر کو پھاڑ کر اسے چوٹ لگائے گا شدید۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اس طرح باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل جو ذاتاً زاہق ہے، وہ زہوق اس کی صفت ہے، اس چوٹ کے ذریعے، الہی ضرب کے ذریعے، دماغ شکن اور دماغ پھاڑنے والی چوٹ کے ذریعے باطل نابود ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان منکرین کے لیے جو کچھ وہ نسبت دیتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ یہاں بہت واضح قانون خداوند تعالیٰ نے حق و باطل کے لیے بیان کیا ہے کہ حق پائیدار ہے، حق پانی کی طرح ہے، رہنے والی، رکنے والی چیز ہے، وہ انسانوں کے لیے نافع ہے، لیکن اس وقت جب اس کو چھپایا نہ جائے، جب اس کو کتمان نہ کیا جائے، جب اسے پھیلایا جائے، جب اس کی حمایت کی جائے، جب اس کی نصرت کی جائے، جب اس کی ترویج و تبلیغ کی جائے، تو لوگوں تک حق پہنچے گا۔ اگر پیشہ وار آئیں، دین فروش حق کو کتمان کریں، چھپا دیں، تو باطل چھا جائے گا۔ جب باطل چھا جاتا ہے، چھایا ہوا باطل کس طرح ختم ہوتا ہے؟ دو فارمولے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ایک، جاء الحق وزہق الباطل، حق کے آنے سے باطل ختم ہوگا، حق کو میدان میں لائیں گے تو باطل نکلے گا۔
آپ اگر انتظار کرتے رہیں کہ باطل جائے گا تو حق آئے گا، یہ غلط ہے، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے کہ پہلے باطل جائے پھر حق آئے گا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ پہلے حق آئے گا میدان میں، پھر باطل نے جگہ خالی کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باطل یا حق خود یہ خود نہیں آتے کہ حق بیٹھے بیٹھے خود میدان میں آ جائے اور باطل بیٹھے بیٹھے میدان سے نکل جائے، بلکہ ایک معرکہ ہوگا، ایک نبرد ہوگی، اور اس معرکہ و نبرد میں جو اتفاق رونما ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حق کی چوٹ باطل کی کھوپڑی میں پڑے گی، کھوپڑی شکن، سر شکن، جس سے باطل کا سر ٹوٹ جائے، دماغ کھل جائے، وہ چوٹ دماغ تک پہنچ جائے، فَيَدْمَغُهُ، اور اس وقت باطل ناتوان ہو جائے گا۔ یہ کام کہ حق کے ذریعے ہم حق کو پھینکیں گے باطل کے اوپر، حق کو پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حق کی کوئی چیز کتاب باطل کی کتاب پہ پھینک دیں گے، یا حق کا جملہ باطل کے جملے کے اوپر پھینکیں گے، یا حق کی گفتگو باطل کی گفتگو پر پھینکیں گے، بلکہ حق کو باطل پر پھینکیں گے اور حق باطل پر چوٹ لگائے گا ایسی جو اس کا سر توڑ کے دماغ تک پہنچ جائے، ایسی چوٹ سے باطل ختم ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اس چوٹ کے بعد یہ باطل رخت سفر باندھ لے گا۔ یہ واضح ہے کہ یہ چوٹ حق و باطل لفظی صورت میں نہیں ٹکراتے، یعنی حق کے الفاظ اور باطل کے الفاظ میں نبرد ہوگی، یا حق کے مفاہیم میں اور باطل کے مفاہیم میں نبرد ہوگی، اور چوٹ حق باطل کے اوپر مفاہیم میں لگائے گا یا تصورات میں لگائے گا، بلکہ حق کی چوٹ باطل کے سر پر اور اس کے دماغ کو کھول دے گی۔ یہ حق کے پیروکاروں کے ذریعے سے باطل کے پیروکاروں پر لگنی ہے، اور جب تک حق کے پیروکار یہ چوٹ لگانے کے قابل نہ ہوں، باطل کو میدان سے ہٹا نہیں سکتے، میدان سے خارج نہیں کر سکتے۔ گزشتہ شب جو نقطہ بیان ہوا ہے حق و باطل کے متعلق، احقاق الحق، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ احدی الطائفتین، اس کو روک لو، یہ ایک گروہ تم روک لو، ایک گروہ پکڑ لو تم، یا ابو سفیان کا قافلہ یا دوسرا قافلہ جو جا رہا تھا دوسرا بندہ لے کر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ روکو۔ کیوں روکیں؟ تاکہ احقاق حق ہو و ابطال باطل۔ احقاق حق کس طرح سے ہوگا؟ سورہ انبیاء کے مطابق احقاق حق اس طرح سے ہونا ہے کہ آپ حق کو باطل پر پھینکیں گے، اور حق باطل کے چوٹ لگائے گا سر پر، جو اس کے دماغ کو چیر دے گی، پھاڑ دے گی، اور اس طرح باطل ختم ہو جائے گا۔ یہ موقع لانے کے لیے کہ حق کو باطل کے اوپر پھینکنے کی خاطر آپ یہ تمہید باندھو، یہ آغاز کرو، یہ ابتدا کرو، تاکہ ہم حق کو باطل پر پھینک سکیں اور حق باطل کا دماغ چیر دے، دماغ پھاڑ دے اس کا۔ اس سے جنگ بدر شروع ہوئی، اس حکم خداوندی سے۔ جو مومن تیار نہیں تھے اس کام کے لیے، وہ یہ کہتے تھے یہ کام پہل کرنا ہے اور شاید درست نہیں ہے، اس سے اشتعال پھیلے گا اور اس سے جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان تھا کہ احقاق حق کے لیے ضروری ہے، احقاق حق کا قانون یہ ہے کہ ہم حق کی چوٹ باطل پر لگانا چاہتے ہیں۔ خوب حق کی چوٹ باطل پر لگانے کے لیے ایسا میدان بنے۔ اس کے بعد ہوئی شروع جنگ بدر، اور جنگ بدر میں عملاً ایسا ہی ہوا، حق کی چوٹ لگی باطل کے سر پر اور دماغ تک پہنچی، اور اس طرح باطل زاہق تھا، زہوق، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کام مومن کے ہاتھ سے ہونا ہے، حق پرست کے ہاتھ سے ہونا ہے، حق کے پیروکار کے ہاتھ سے ہونا ہے۔
کہ وہ باطل کے سر پر ایسی چوٹ لگائی جس سے باطل کا بیجا نکل جائے، گودا سر کا نکل جائے، پھٹ جائے۔ دماغ کو چیرنے والی چوٹ جب تک اہل حق نہیں لگاتے باطل پر، باطل نابود نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں ہو۔ مثلا حضرت ابراہیم نے بت توڑے، یہ وہی چوٹ تھی، نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ۔ حضرت ابراہیم نے چوٹ لگائی، ایسی چوٹ باطل کے سر پر جو اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں مقابلہ کیا، چوٹ لگائی، وہ چوٹ جو باطل کے دماغ تک پہنچ گئی، سر کو چیر دیا اس نے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگائی اور باطل کا سر پھوڑ دیا۔ باطل سر شکستہ تھا، دماغ پھٹ گیا اور اب کسی غلبے اور قیام کے قابل نہیں رہا۔ جہاں پر بھی باطل زیادہ تواناتر ہے، قوی تر ہے، غلبہ اس کا زیادہ ہے، جیسے آج ہے، آج کی باطل قوتیں اس زمانے کی باطل قوتوں سے زیادہ غالب ہیں، زیادہ قوی ہیں، اور ان کے اندر شدت زیادہ ہے۔ ان کو بھاری چوٹ کی ضرورت ہے، سخت چوٹ کی ضرورت ہے، ایسی چوٹ جو باطل کا دماغ چیر دے، باطل کا دماغ پھاڑ دے، اور اس کے بعد باطل نابود ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ جب تک اہل حق یہ چوٹ لگانے کے قابل نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، ناممکن ہے کہ باطل ختم ہو۔ باطل کی تب میں ہے کہ زاہق، لیکن جب حق آئے اور حق کی چوٹ باطل پر پڑے، چھایا ہوا باطل اس وقت جائے گا، ہرچند اس کی ذات میں ظہوق ہے، لیکن باطل کے قیام سے جھاگ نے ختم ہونا ہے، میل کچیل نے ختم ہونا ہے۔ یہ چوٹ لگانے کے لیے مومنین کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ ضعیف و ناتوان انسان یہ چوٹ نہیں لگا سکتا۔ یہ ضرب ید اللہی جب تک مومن نہیں لگانے کے قابل، باطل میدان ترک کرنے والا نہیں ہے۔ اور باطل کے سر پر چوٹ لگانے کے لیے مومن اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کرو اور تیار کرو کہ باطل کے سر پر ایسی چوٹ وارد کر سکو، چونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل، حق کے ذریعے باطل پر، حق کو باطل پر پھینکیں گے ہم، حق باطل پر پھینکیں گے ہم، اور پھر یہ حق باطل کے سر کو پھاڑ دے گا۔ جو حق ہم پھینکیں گے باطل کے اوپر، اللہ کی طرف سے یہ باطل کا سر پھوڑ دے گا، اور اس طرح باطل زاہق ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جس حق کو خدا نے باطل کے اوپر پھینکنا ہے، مارنا ہے اس زور کے ساتھ کہ باطل کا سر پھٹ جائے، وہ حق عام حق نہیں ہے کہ جو خود ٹوٹ جائے، جو خود تھک جائے، جو خود خستہ ہو جائے، جو خود بہک جائے، جو خود پہ ٹوٹ جائے۔ مثلا آپ کسی لاٹھی کے ذریعے دوسرے کو ماریں، لاٹھی کمزور ہو، سر پہ ماریں تو لاٹھی بچ جاتی ہے، لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، وہ سر بچ جاتا ہے۔ بہت ساری جگہ انسان چوٹ مارتا ہے کسی پتھر کے اوپر، لاٹھی کے ذریعے پتھر نہیں ٹوٹتا، لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، جس شے کے ذریعے سے چوٹ مار رہا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ چوٹ کا قانون یہ ہے کہ جس کے ذریعے چوٹ لگ رہی ہے یہ قوی ہو، مثلا جس طرح ہتھوڑے کے ذریعے، کلہاڑے کے ذریعے سے ضرب لگائی جاتی ہے تو یہ بڑا مضبوط ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ مارنے والا بہت مضبوط ہو، جو چوٹ لگا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ وسیلہ ہے، یہ ہیمر ہے، یہ اتنی زور کی چوٹ لگائے کہ پاش پاش ہو جائے جس کے اوپر چوٹ مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ باطل کے اوپر چوٹ مارنے والے ہم ہیں، نقذف، ہم پھینکیں گے، حق کو باطل پر ہم پھینکیں گے، لیکن یہ حق اتنا مضبوط ہو، محکم و مستحکم ہو، قوت ہو، طاقت ہو اس کے اندر کہ باطل پاش پاش ہو جائے، نہ کہ یہ ٹوٹ کے چور چور ہو جائے، حق ہی پاش پاش ہو جائے اگر مضبوط نہ ہوا۔
اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ آپ جتنی توانائی ممکن ہے اپنے اندر پیدا کرو. جتنی توانائی آپ کے لیے ممکن ہے آپ حاصل کرو. کیوں؟ اور بتایا بھی ہے کہ کس کے لیے یہ توانائی اپنے اندر پیدا کرو. چونکہ آپ کے ذریعے خدا نے باطل پر چوٹ لگانی ہے. آپ کے ذریعے جہاں اہل حق نے اتنی توانائی اپنے اندر پیدا کر لی، ان کے ذریعے باطل پر چوٹ ماری جائے گی. اور جہاں پر نہ کر سکے اپنے اندر یہ قوت پیدا، وہاں پر الٹ ہوگا، باطل چوٹ لگائے گا حق کے اوپر اور حق کو اس صورت میں زخمی کر دے گا. سورہ انفال آیا 60 میں اول یہ کہ قوت کا حکم خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر قوت کا فرمان دیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا ہے دین آپ کو، اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ لو. اس کو ڈھیلا و سست و کمزور دین نہ ہو، یعنی یہ اخذ قوت و طاقت کے ساتھ کرو. اس کو گرپ آپ کی اس کے اوپر بہت مضبوط ہو دین کے اوپر. خذوا ما آتیناکم، جو ہم دے رہے ہیں دین لائے ہیں، اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ لو. خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو قوت کے ساتھ لو. اور اسی طرح بعض انبیاء کو حکم ہے، حضرت یحییٰ کو حکم ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. یحییٰ کتاب ہم نے دی ہے آسمانی، لیکن ڈھیلا نہ رکھنا اس کتاب کے اوپر ہاتھ، گرپ. قوت کے ساتھ اس کتاب کو لو، مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو لو. اگر مضبوطی نہ ہوئی تمہارے اندر، یہ کتاب کوئی فائدہ نہیں دے گی تمہیں، تمہارے اندر بھی قوت نہیں آئے گی. سورہ اعراف میں بھی ہے فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. یعنی دین کو، کتاب کو، امر خدا کو مضبوطی سے لو، طاقت کے ساتھ لو، قوت کے ساتھ لو، سست نہ لو. سست دین نہ ہو آپ کا، یا آپ کی گرفت دین کے اوپر ڈھیلی نہ ہو. سست ایمان مت بنو، مضبوط اور قوت رکھو دین کے اندر اپنی. چونکہ اگر آپ سست ہوئے تو وہ چوٹ جو اللہ نے لگانی ہے، نہائی چوٹ، ضرب الہی باطل کے اوپر، وہ نہیں پڑے گی، آپ ٹوٹ جاؤ گے. سورہ انفال میں آیا 60 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تکمیل آیا سورہ انبیاء ہے کہ ہم نے باطل کے اوپر حق کی چوٹ لگانی ہے مضبوطی کے ساتھ. اسے سورہ انفال میں صراحت سے بیان کیا گیا کہ کس وقت یہ چوٹ لگانی ہے، وہ کس وقت کس طرح اللہ نے یہ کام کرنا ہے. سورہ انفال آیا 60 میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُم، تیار کرو، فراہم کرو، مہیا کرو، لہم دشمنوں کے مقابلے کے لیے، مستطعتم من قوتن، مستطعتم ما استطعتم، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی گنجائش ہے تمہارے پاس، اتنی طاقت فراہم کرو. مستطعتم من قوہ، جتنی قوی ہو سکتے ہو، مقدور ہے جتنا
مضبوط اور قوی ہونا تمہارے لیے، اتنی قوت اپنے اندر پیدا کرو، مہیا کرو، اعدو فراہم کرو، مہیا کرو، آمادہ کرو، تیار کرو اتنی طاقت و قوت۔ ومن رباط الخیل، اور آمادہ جنگی آمادہ گھوڑے، رباط الخیل عربی زبان میں ان گھوڑوں کو کہتے ہیں زین کسے ہوئے گھوڑے جن کی زین نہیں اتاری جاتی کبھی بھی، جو جنگی چوکیاں جو بنائی جاتی ہیں، جنگی پوسٹیں جب لشکر کشی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک جگہ پر ایک جنگی چوکی بنائی جاتی ہے اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر اگلی چوکی بنائی جاتی ہے۔ ان دو کے درمیان رابطہ تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو ایک جنگی چوکی سے دوڑ کے دوسری جنگی چوکی پہ پیغام پہنچاتے ہیں اور وہاں سے دوڑ کر اس پہلی پر آ جاتے ہیں۔ انہیں رباط الخیل کہا جاتا ہے، یعنی سرحدوں پہ یا جنگی محاذ پر دوڑنے کے لیے آمادہ و تیز رفتار گھوڑے، زین کسے ہوئے گھوڑے یہ تیار کرو آپ۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوت، آپ جتنی قوت ہو سکتی ہے اکٹھی کرو۔ اب اگر آگے بات نہ ہوتی تو لوگ منڈی میں دوڑ کے چلے جاتے اور فروٹ اور راشن اور غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے جتنی مقدور ہے طاقت جمع کرو، اور طاقت سے مراد راشن ہے، یعنی کھانے پینے کا جتنا سامان ممکن ہے اکٹھا کرو، چونکہ تمہاری دشمن سے نبرد ہونی ہے، لنگر کا انتظام کرو۔ ممکن ہے یہ آیت کی تفسیر کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ جتنی ممکن ہے طاقت دشمن کے مقابلے کے لیے اکٹھی کرو، جیسے رباط الخیل زین کسے ہوئے جنگی گھوڑے محاذ جنگ کے خط مقدم کے، یہ سامان آپ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ ترہبون بہی، اس کے ذریعے سے تم ارہاب کرو، ڈراؤ، عدو اللہ، خدا کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، بگانے کے لیے اور ان کے اوپر اپنی دھاک جمانے کے لیے یہ تیاری کرو، قوت اپنی جمع کرو تم۔ وآخرین من دونہم، اور ایسے دشمن ان دو کے علاوہ جانے پہچانے کھلے دشمن، ان کے لیے تیاری کرو، اور ان کے لیے جنہیں تم نہیں جانتے، جو مخفی ہیں، جو زیر زمین ہیں، جنہوں نے خفیہ لشکر بنائے ہوئے ہیں اور تمہاری نابودی کی تیاریاں کر رہے ہیں، انہوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے لیے طاقت و قوت اکٹھی کی ہوئی ہے، تسلیحاتی طاقت، افرادی طاقت، مہارت کی طاقت، مالی طاقت، ہر قسم کی طاقت انہوں نے تمہارے لیے فراہم کر لی ہے۔ اب تم ان کے لیے یہ ساری قوت و طاقت جمع کرو، اکٹھی کرو، تاکہ تم انہیں ارہاب کر سکو۔ خوب، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اور اس راہ میں جو خرچ کرو گے اس کو ضائع نہ سمجھو، یوفا الیکم، وہ پورے کا پورا تمہیں مکمل لوٹا دیا جائے گا۔ یوفا، وفا کی جائے گی، اس کے لوٹانے میں، ادائیگی میں وفا ہوگی، یعنی مکمل طور پر آپ کو سارا کچھ لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس راہ میں اگر خرچ کرنا ہے کرو، اس راہ میں دریغ مت کرو، طاقت جمع کرنے کے لیے، قوت اکٹھی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کے لیے سورہ انبیاء کی آیا 18 کے لیے ہے، آیا بل 18 میں ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق پھینکیں گے باطل پر، ضرب لگائیں گے، فیدمغہ، اس چوٹ سے باطل کا سر ٹوٹے گا، دماغ اس کا پھٹے گا، فاذا ہوا زاہق، اور تب وہ نابود ہو جائے گا باطل۔ اس ضرب کاری کے لیے، یہ ضرب کاری کون لگائے گا؟ مومن۔ یہ ضرب کاری حق پرست اور حق کے پیروکار
کب لگائیں گے؟ جب ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی جب خدا انہیں پھینک سکے باطل کے اوپر۔ خوب جیسا ہوا تاریخ میں بعض مواقع پر باطل کے اوپر اللہ نے حق کو مارا اور باطل پاش پاش ہو گیا، لیکن جہاں یہ آمادگی نہیں تھی، جہاں یہ تیاری نہیں تھی، وہاں الٹ ہوا، باطل نے چوٹ لگائی حق کے اوپر اور اہل حق پر، اور ان کا سر پھاڑ دیا، دماغ اس نے کر دیا، اس نے دماغ شکن چوٹ لگا دی حق والوں پر، اور اب قیام کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں یہی تقاضا ہے، اور جہاں پر مومن یہ چوٹ لگانے کے قابل ہیں کہ خدا پھینکتا ہے باطل کے اوپر ان کو، اور وہ قاری ضرب لگاتے ہیں، دماغ شکن ضرب لگاتے ہیں، وہاں باطل ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا باطل جو تکفیری فتنے کی صورت میں پیدا ہوا ہے، داعش کی صورت میں پیدا ہوا ہے، اور ان کے حامیوں کی صورت میں پیدا ہوا ہے، عربی غربی عبری فتنہ جو پیدا ہوا ہے، یہ کس طرح ختم ہوگا؟ کیسے اس سے نجات ملے گی؟ کون اس سے جان چھڑائے گا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اتحادی فوجیں آئیں گی، نیٹو آئے گا، وہ داعش پہ بمباری کرے گا اور ختم ہوگی، تو یہ تو حق کی چوٹ نہیں ہے باطل کے اوپر، جبکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ باطل ختم اس وقت ہوگا جب حق پھینکیں گے باطل کے اوپر، اور حق اس طرح سے ماریں گے باطل پر کہ باطل کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کاری ضرب کو لگائیں گے۔ یہ کاری ضرب کب ہوگی؟ جب مومن اتنی آمادگی، اتنی قوت، اتنی طاقت سورہ انفال کے حکم کے مطابق حاصل کر لیں گے جس سے یہ کاری چوٹ لگائی جا سکے، ورنہ یہ تخیل ہے کہ فتنہ داعش یا اس جیسے فتنے اور ختم ہو جائیں گے اور باطل ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا ختم۔ ہر چند باطل ہے، وہ زاہق و جفا و میل کچیل و جاگ، لیکن پھیلتی جائے گی۔ کیوں پھیلتی جائے گی؟ چونکہ حق نے میدان خالی کیا ہوا ہے، حق نہیں ہے میدان کے اندر۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ حق کا پیروکار میدان میں نہیں ہے، قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے باطل پیش رفت کر رہا ہے، باطل آگے بڑھ رہا ہے، باطل کا غلبہ ہے۔ اب جہاں پر آپ توجہ کریں کہ جیسے ایک نمونہ ہے، اسرائیل ایک جاگ کی ایک مثال ہے، ایک ایسی ابری ہوئی زبد رابی، ابری ہوئی جاگ جس نے سب کو ڈرا دیا، ہراساں کر دیا۔ عربوں نے جنگیں کی، متعدد جنگیں اسرائیل کے خلاف لڑی ہیں، 6 جنگیں سب نے مل کر لڑی ہیں، بعض الگ الگ لڑی ہیں۔ 6 جنگیں تمام عرب ملکوں نے مل کر اسرائیل کے خلاف لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں چوٹ کھائی ہے۔ ہر جنگ میں ایک جنگ لڑی تو آدھا مصر اسرائیل کے حوالے کر دیا، ایک جنگ لڑی اردن اسرائیل کے حوالے کر دیا، ایک جنگ لڑی لبنان اسرائیل کے حوالے کر دیا، ایک جنگ لڑی سوریہ کا ایک حصہ اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ ہر جنگ میں وہ زمین جو اسرائیل میں نہیں تھی وہ اسرائیل کے حوالے کر دی انہوں نے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق کہ خدا قذف حق کرے گا باطل کے اوپر فیدمغہ، اور اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کا نمونہ بھی لوگوں نے عمل سے دیکھا کہ حزب اللہ ایک مملکت یا ایک ملکی فوج نہیں ہے، ایک گروہ ہے، ملکی فوج سے ہٹ کر ایک اپنا نظریاتی گروہ ہے۔ اس نے چوٹ لگائی اسرائیل کے اوپر، جاگ کے اوپر، اور واقعاً شک کیا اس کے سر کو۔ ہر چند ابھی آخری چوٹ رہتی ہے، چونکہ یہ نبرد جو ہوئی ہے یہ وہ دمغ چوٹ نہیں ہے، ابھی یہ قذف الحق علی الباطل بطور کامل یا نہائی ضرب نہیں ہے، نبرد نہائی نہیں ہوئی، لیکن جو چوٹ لگی بالآخر اسرائیل کو احساس ہو گیا کہ اس چوٹ میں اور اس چوٹ میں بہت فرق تھا۔ وہ غیر آمادہ لوگوں نے لگائی اور یہ آمادہ طبقے نے لگائی ہے، آمادہ ہو کر لگائی ہے، جنہوں نے یہ آیت اپنا شعار بنایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ حکم عمومی ہے اللہ تعالیٰ کا نبرد حق و باطل کے لیے۔ اس وقت حق کا غلبہ ہوگا
عصر ظہور امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام میں یہی قانون عملی ہوگا، نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کے ذریعے حق کو باطل پر پھینکیں گے، فیدمغہ، اور یہ حق ایسی کاری ضرب لگائے گا باطل کے اوپر کہ اس کا سر پھٹ جائے گا، چوٹ آئے گی اس پر، نابود ہوگا، فاذا ہوا زاہق، باطل ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ چوٹ کون لگائے گا؟ ملائکہ کی فوج نہیں لگائے گی، امت لگائے گی، امام کی سرپرستی میں تیار امت لگائے گی۔ کون سی امت؟ جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، جو اس مرحلہ آمادگی سے گزر گئی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جس امت نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا لیا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتی ہے، وہ اس چوٹ کے لیے آمادہ ہے۔ ورنہ لشکر امیر المومنین نے اسے پھینکا، چوٹ ماری معاویہ کے اوپر، الٹا جس کے ذریعے چوٹ ماری وہ ٹوٹ گیا، وہ تیر ٹوٹ گیا۔ امیر المومنین نے بھی یہی تشبیہ دی کہ ٹوٹا ہوا تیر ہو، کسی پر پھینکے نہیں جا سکتے ہو، چونکہ ٹوٹا ہوا تیر ہدف پہ جاتا نہیں، راستے میں گر جاتا ہے۔ تو وہ قوم اور قبیلہ یا امت جو ٹوٹے ہوئے تیر کی طرح، ٹوٹے ہوئے نیزے کی مانند ہو، اس کے ذریعے سے کسی کے سر پر چوٹ نہیں ماری جا سکتی، خصوصاً دماغ چوٹ ضرب، دماغ شکن چوٹ نہیں لگائی جا سکتی، جیسا لشکر امیر المومنین علیہ السلام تھا کہ وہ چوٹ نہیں لگا سکا، آخرکار انہیں موقع مل گیا چوٹ لگانے کا۔ جب باطل کو فرصت مل جاتی ہے تو وہ پہل کر کے وہ چوٹ لگا دیتا ہے۔ خوب، یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حق اور باطل کے متعلق، کہ اس کی تفصیلات فراوان ہیں، جزیات اس موضوع کی فراوان ہیں۔ ہم اگر جم بندی کریں، اس ساری بحث کی خلاصہ کریں و سمیٹیں بحث کو سنت حق و باطل، تو اشارہ یہ کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے بہت ساری سنتیں بنائی ہیں، قوانین بنائی ہیں، لیکن ان قوانین کی جو اساس ہے وہ قانون حق و باطل ہے، یہ سنت ہے۔ ایک جادہ حق ہے اور ایک باطل۔ انسانی حیات کو ان دونوں راہوں میں کسی ایک پر چلنا ہے، انتخاب و اختیار کر کے۔ حق کے اوپر چلیں گے تو اس کا ایک انجام ہے، باطل کے اوپر چلیں گے اس کا ایک انجام ہے۔ چونکہ سنت کے بارے میں ہے کہ اس میں تبدیل و تحویل نہیں ہے، یعنی جو تم اپناؤ گے، شروع کرو گے، جادہ حق پہ چڑھو تو نتیجہ باطل نہیں لوگے، اگر راہ باطل پہ چلے تو نتیجہ حق کا نہیں ملے گا۔ تحویل نہیں ہے کہ چلیں حق پر اور حاصل باطل ہو، یا راہ باطل پہ چلیں اور حاصل حق ہو، جیسا توہم بعض لوگوں نے دینداروں کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ ہم جس راہ پر چلیں نتیجہ حق نکلنا ہے۔ یہ غلط ہے، باطل ہے، چونکہ سنت میں تحویل نہیں ہے، یہ تحویل سنت ہے کہ حق کے باطل کی راہ پر حق کا نتیجہ و حق کا محصول، یہ تحویل سنت ہے جو نہیں ہونا۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ حق و باطل پہلے سمجھ میں آیا ہمیں کہ حق اور باطل ہے کیا۔ حق تین درجے ہیں حق کے۔ ایک حق متعال ہے، حق عالی ہے جو ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، اور دوسرا حق حقیقت عالم ہے اور حقائق عالم ہے۔ یہ دو حق ہماری بات سے سنت سے الگ ہیں۔ وہ حق ذات حق تعالی اور حق یعنی حقائق جہان ہستی، اس حق متعالی سے، وہ حق متعال سے یہ حق کائنات پیدا ہوا ہے۔ تیسرا حق انسانی حیات کے لیے منشور حق بنایا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ یہ تیسرا حق مد نظر ہے۔ یہ حق قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ اس کا معیار یہ ہے کہ ما انزل اللہ حق ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، جو خدا نے نازل نہیں کیا وہ حق نہیں ہے۔ مثال کے ذریعے بھی بیان کیا اور صراحت سے بھی کہ حق کیا ہے اور حق کیا نہیں ہے، اس کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ جس طرح سورہ اسراء میں
خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق کی مثال دی ہے کہ ہم نے کیسے نازل کیا ہے اور یہ کیسے نازل ہوا ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں ہے بالحق نزلناہ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس کے نزول میں حق موجود ہے اور اس کی شکل و عنوان حق ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل بھی ہوا ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 105. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، حق کے طور پر اتارا ہے، حق کی صورت میں اتارا ہے، حق کی صفت کے ساتھ اتارا ہے، اور حق کی صفت کے ساتھ اترا ہے. اور یہ آیت تمام ان توہمات کو ختم کر دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے جو بعضوں نے قرآن کے بارے میں پیدا کیے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لیکن انسانوں نے اس میں رد و بدل کر دی ہے، یا جبریل نے اس میں رد و بدل کر دی ہے، یا اس کی تدوین میں پس و پیش کر دیا گیا ہے. صراحت کے ساتھ ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ پھر وہ نازل بھی ہوا. انزال بھی حق ہے جو ہم نے کیا ہے، اور نازل جو ہوا وہ بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پس حق یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. باطل خدا نے نازل نہیں کیا. مثال میں بھی ایسے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل الصید زبدا رابیا. پانی بہنے سے زبد پیدا ہوئی ہے. ہم نے زبد نہیں اتاری، زبد آسمان سے نہیں اتری، آسمان سے پانی اترا ہے. پس آسمان سے حق اترا ہے، باطل سیل سے پیدا ہوا ہے، حق کے جریان سے پیدا ہوا ہے. جب انسان کے اندر آیا ہے حق اور انسان نے حق کو لاگو کیا، نافذ کیا ہے، وہاں جھاگ پیدا ہوئی ہے. انسان کی جانب سے اس میں میل کچیل، جفا، اضافہ ہوئی ہے، اللہ نے نازل نہیں کی. خوب، یہ جو میزان ہے حق کا کہ فقط جو خدا نے نازل کیا وہ حق ہے، جو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ باطل ہے، وہ جھاگ ہے. کہ پہلا مرحلہ یہ تشخیص کا ہے، حق و باطل کی معیار کا مرحلہ ہے جو اس وقت مخلوط ہے. جاگ اور پانی مخلوط ہے، جو اللہ نے نازل کیا اور جو لوگوں نے بنایا دونوں مخلوط ہیں، ملا دیے گئے ہیں. حق خالص و باطل خالص نہیں ہے، اکٹھے کر دیے گئے ہیں. نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اگر حق خالص ہو، باطل خالص ہو تو مشکل نہیں ہے، ملا دیے گئے ہیں. زغص من ھذا و زغص من ھذا، تھوڑی سی مقدار اس کی و تھوڑی سی مقدار اس کی ملا کر پیش کیا گیا ہے. اس سے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. حق و باطل میں تعریف حق و باطل میں یہ کہ حق جانے والا ہے، نعوذ باللہ حق پائیدار ہے، وہ باطل جانے والا ہے. لیکن عملی طور پر دیکھیں، جو جانے والا ہے وہ باقی ہے، وہ اس کا غلبہ ہے، اس کا سایہ ہے. جو رہنے والا ہے وہ نایاب ہے. کیوں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے وجوہات ذکر کی ہیں: کتمان، تحریف، تلبیس اور دحض الحق. کہ ان وجوہات کی وجہ سے باطل قائم ہے، باطل باقی ہے، وہ حق مغلوب ہے، وہ حق چھپا ہوا ہے، وہ حق کتمان کر دیا گیا ہے. اب قانون اللہ کا یہ ہے کہ یہ باطل جو جانے والا ہے اس وقت جائے گا جب حق آئے گا. جاء الحق و زہق الباطل، حق کے آنے سے باطل چلا جائے گا. اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جب باطل غالب آ جائے انہی مجرمین کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل،
ہم حق کی چوٹ باطل پر لگائیں گے فیدمغہ، اور ایسی ضرب کاری دماغ شکن جو باطل کو چیر دے گی، پھاڑ دے گی، اور اس طرح باطل فاذا ہوا زاہق۔ یہ چوٹ کہاں لگے گی، کب لگے گی اور کس کے ذریعے سے لگے گی؟ یہ مومنوں کے ذریعے سے لگے گی، امت کے ذریعے سے لگے گی۔ چند مثالیں دی ہیں۔ واقعہ جنگ بدر سے پہلے قرآن چاہتا تھا جنگ بدر میں یہ چوٹ لگے باطل کے سر پر، اور اس کے لیے مومنوں کو اکسایا گیا کہ آپ روکو یہ کاروان باطل، روکو آپ، تاکہ یہ مارکا شروع ہو اور ہم اہل حق کو پھینکیں، باطل کے اوپر چوٹ لگائیں۔ ان کے اندر پس و پیش تھی، لیکن پھر آمادگی آ گئی ان کے اندر، اور اس آمادگی کے ساتھ انہوں نے چوٹ لگائی۔ مثالیں دیگر بھی موجود ہیں، اور آج کے زمانے کی بھی مثال دی ہے کہ جہاں پر آمادگی تھی تو کس طرح چوٹ لگی، جہاں آمادگی نہیں تھی وہاں الٹ چوٹ لگی، باطل نے حق پر چوٹ لگائی ہے۔ اس چوٹ لگانے کے لیے مومنوں کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو، تاکہ آپ کے ذریعے خدا آپ کو پھینکے باطل پر، لشکر باطل پر، گروہ باطل پر، قوم باطل پر، باطل پرستوں پر، اور ان کا بھیجا نکال دے، ان کا دماغ پھاڑ دے خدا۔ تیار کرو اپنے آپ کو، اگر تیار نہیں کرو گے تو وہ یہی کام وہ کریں گے، وہ چوٹ لگائیں گے اور آپ کا دماغ نکل آئے گا، آپ کا بھیجا پھاڑ دیں گے یا دماغ آپ کا پھاڑ دیں گے۔ یہ خلاصہ مطلب تھا اس سنت حق و باطل میں۔ البتہ اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، چونکہ موضوع ہمارا مکمل حق و باطل نہیں تھا، بس قرآن کریم کے اندر فقط بعنوان سنت الہی اس سے ہم نے بحث کرنی تھی۔ اور اس کے بعد سنن دیگر ہیں قرآن کریم میں کہ انشاءاللہ اگلی فرصتوں میں یہ ذکر کیا جائے گا، کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔